आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस पौलुस रसूल का फिलिपियों के नाम खत, उसका 2 बाब, उसकी 5वीं आयत से 11वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस पौलुस रसूल का फिलिपियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 2 बाब, उसकी 5वीं आयत से 11वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मुकद्दस पौलुस रसूल के फिलिपियों के नाम खत के तफसीरी मुताला के सिलसिले में आज हमारा 8वां लेसन है, यानी सबक नंबर 8। और इस इक्तबास में जो 5वीं आयत है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पिछले लेसन में हमने पहली 4 आयत पर गौर किया था, जिसमें हमने एक असूल सीखा था कि हमने मसीही जिंदगी को मियारी मसीही जिंदगी कैसे बनाना है, और कलीसिया में जो डिसयूनिटी है, जो तकसीम है, जो तफरके हैं, उनको हमने किस तरह से डील करना है। वो था कॉज एंड क्योर ऑफ द डिसयूनिटी। अब ये 5वीं आयत जो है, ये पहली 4 आयत को और 6 से 11वीं आयत को ब्रिज करती है, क्योंकि 6ठी आयत से 11वीं आयत तक हमारे पास एक आजिज़ी की और सरफराजी की उत्तम दर्जे की मिसाल मिलती है, जो एक मियारी आजिज़ी है और मियारी सरफराजी है। और आज का हमारा जो मजमून है वो भी है आजिज़ी और सरफराजी, इनकिसारी और सरफराजी, ये आज का हमारा मजमून है। लेकिन इसका जो असूल है वो पहली 4 आयत के बाद और 6 से 11वीं आयत से पहले बयान किया गया है। और असूल ये है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। ये जो मिजाज है, इसके लिए यूनानी जबान का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है फ्रोनेओ, और ये फ्रेंच से निकला है। फ्रोनेओ ये मिजाज के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और फ्रेंच से निकला है। फ्रेंच होता है कि मुख्तलिफ अज़हान के लोग जो हैं वो एक पेज पर आ जाते हैं। मुख्तलिफ आरा रखने वाले लोग जो होते हैं वो एक ख्याल बन जाते हैं। और इससे पहले अगर आप देखें तो 3वीं 4थी आयत में ये बयान किया गया है, दूसरी आयत में भी,
کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو۔ یہ مطلب ہے کہ ایک ہی مزاج رکھو، ایک پیج پر آ جاؤ۔ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک نقطے پر منجمد ہو جائیں، ایک نقطے پر آ جائیں، ایک نقطے پر اتفاق کریں۔ مزاج ہوتا ہے کہ ہم جو انسان ہیں ہمارے ڈیفرنٹ مزاج ہیں، کوئی تلخ مزاج ہوتا ہے، کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، کوئی حلیم ہوتا ہے، کوئی بولنے والا ہوتا ہے، کوئی برداشت کرنے والا ہوتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جب تک ہمارے مزاج نہیں ملیں گے اس وقت تک ہم کبھی بھی ایک پیج پر نہیں آ سکتے۔ لیکن مزاج نہیں مل سکتے۔ آپ جب ینگ ہوتے ہیں، آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور 25ویں سالگرہ آپ جوبلی ایئر منا رہے ہوتے ہیں، سلور جوبلی منا رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی آپس میں 25 سال کے بعد بھی ان کے آپس میں مزاج نہیں ملتے، یہ گارنٹی ہے، نہیں ملتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر مزاج نہیں ملتے تو 25 سال کیسے گزر گئے ہیں؟ اگر دو لوگ ایک پیج پر نہیں ہیں تو یہ 25 سال کیسے گزر گئے ہیں؟ ایسے گزرے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے مزاج کو چھوڑ کے یسوع مسیح کا مزاج لے لیا تھا۔ 25 سال اس لیے گزرے ہیں۔ اگر وہ اپنا اپنا مزاج رکھتے تو وہ ایک دن بھی ایک چھت کے نیچے نہ رہ سکتے تھے۔ اور مسیحی زندگی کا، اور مسیحی خاندانی زندگی کا، اور مسیحی معاشرتی زندگی کا، مسیحی کلیسیائی زندگی کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جو مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اگر مسیح یسوع کا مزاج نہیں ہے تو پادری پادریوں کے ساتھ لڑیں گے۔ اگر مسیح یسوع کا مزاج نہیں ہے تو مسیحی قیادت، مسیحی مذہبی قیادت اور مسیحی سیاسی قیادت ایک پیج پر نہیں آئے گی۔ اور آج ہماری نا اتفاقی، ڈس یونٹی اور تفرقے بازی کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے مزاج میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم مسیح کا مزاج نہیں لیں گے اس وقت تک ہم کبھی بھی ایک پیج پر نہیں آ سکتے۔ مزاج ہوتا ہے کہ آپ سب کی سوچ ایک جیسی ہو جائے۔ فریناؤ کا مطلب ہے ایک نشانے کی طرف دوڑنا۔ اور اگر سارے لوگ اپنی اپنی ڈائریکشن میں، اپنی اپنی سمت میں دوڑیں گے تو کوئی بھی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ ہماری کرسچنز کی منزل کرائسٹ ہے، ہماری مسیحیوں کی منزل مسیح ہے۔ اور اگر ہم مسیحی دور میں ہیں تو ہمارا نشان خداوند یسوع مسیح ہے۔ جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی منزل نہیں بنائیں گے ہم کبھی بھی اپنے نشان کی طرف نہیں دوڑیں گے۔ پالوس رسول کہتا ہے میں نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں۔ جب تک ہم یسوع مسیح میں ایک نہیں ہوں گے، ایک مزاج، ایک رویہ نہیں ہوگا، ایک خیال نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ دوسری آیت میں بار بار اس نے کہا ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو اور ایک ہی خیال رکھو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم سب کا مزاج مسیحی ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ یہاں اس پورے حوالے کا جو لب لباب ہے، جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے مزاج، فرونائو۔ ایک ہی سوچ رکھو، ایک ہی منزل رکھو، اے ایماندارو ایک ہی نشان کی طرف دوڑے جاؤ۔ تب تک ہم ہارمنی میں نہیں رہ سکتے۔ آج کل ہارمنی کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، انٹرفیتھ ہارمنی کی بات ہو رہی ہے، سوشل ہارمونی کی بات ہو رہی ہے، پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔
یہ جو لفظ انگریزی کا ہارمونی ہے، اسی سے ہی تو ہارمونیم نکلا ہے۔ ہارمونیم میں 30-35 سر ہیں، 30-35 سر ہیں، بجاتے ہم 7 ہیں۔ بجاتے کیوں 7 ہیں؟ اس میں بہت سارے سر ہیں۔ بجاتے ہم 6-7 سر ہیں انہی پر ہی، کیونکہ ان ساروں میں سے ان 7 کو بجائیں گے تو خوبصورت نغمہ نکلے گا۔ ہارمونی کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے سر ہیں، ان میں سے وہ انتخاب کر لو جو آپ کے نغمے کے لیے ضروری ہیں، جو آپ کے نغمے کے لیے ضروری ہیں، اس کو ہارمونی کہتے ہیں، جہاں سے ہارمونیم نکلا ہوا ہے۔ سو ویسا ہی مزاج رکھو جو مسیح یسوع کا، اپنے مزاج کو چھوڑ دو، وہی سر بجاؤ جو آپ کے نغمے کے لیے ضروری ہے، جو نغمے کو خوبصورت کر سکتا ہے، باقی سروں کو چھوڑ دو۔ انٹرفیتھ ہارمونی کیا ہے؟ مختلف مذاہب جو ہیں اپنے آئیڈیاز رکھتے ہیں، اپنے ایمان کے نکات رکھتے ہیں، لیکن جب ہارمونی کی بات کرتے ہیں تو ہم کامن سروں پہ آ جاتے ہیں، اور انٹرفیتھ ہارمونی اس کو ہم کیا دیتے ہیں، کیونکہ ہم وہی سر بجاتے ہیں جو ہم سب کو پسند ہے، جن سے ہارمونی کا ایک خوبصورت نغمہ نکلتا ہے۔ یہ ہے مزاج کہ ہم ایک پیج پر آ جاتے ہیں۔ سو آج کا بڑا مضمون جو ہے وہ ہے مسیحی مزاج، اور اس میں ہم اگر زندہ ہیں تو ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ تقسیم نہیں ہو سکتے۔ اب مسیحی مزاج کی تو بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد مسیحی مزاج کی مثال پیش کردگی ہے 6 سے 8 آیت تک۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے کے رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ 7 اور 8 آیت بھی اسی طرح۔ اب ان 3 آیات میں خداوند یسوع مسیح نے 5 سٹیپ ڈاؤن کیا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، اونچی جگہ پر ہیں، اور آپ نے نیچے آنا ہے، 5 سٹیپ لے کر نیچے آنا ہے، تو آپ کو اوپر جانے کے لیے کتنے سٹیپ چاہیے ہوں گے؟ اگر آپ نے اونچی جگہ سے 5 سٹیپ نیچے آنا ہے اور دوبارہ واپس اسی جگہ پر جانے کے لیے کتنے سٹیپ آپ کو لینے ہوں گے؟ 5 ہی لینے ہوں گے، کیونکہ اب 5 نیچے آئے ہیں اور 5 ہی آپ کو اوپر جانا ہوگا۔ یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا ہے۔ یسوع مسیح نے پہلا سٹیپ کیا لیا ہے؟ 5 سٹیپ یسوع مسیح نیچے آئے ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا۔ وہ خدا تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح کا جو سٹیٹس ہے، جو ڈیوائن سٹیٹس ہے، اس کو یونانی زبان میں معرفے کہتے ہیں۔ معرفے جو سٹیٹس ہے یسوع مسیح کا، یہ وہ روحانی معیار ہے جو ازلی اور ابدی ہے، جو پیدائش کی کتاب سے لے کر ریویلیشن تک ملتا ہے، جس میں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس تینوں ہارمونی میں رہتے ہیں، تینوں اپنے اپنے مزاج میں رہتے ہیں، اور وہ ایک پیج پر ہیں۔ کریشن ہے تو وہ اپنے اپنے آفیسز میں کام کرتے ہیں، ریڈمپشن ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، کلیسیائی مدد ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے، وہ اپنی اپنی جوریڈکشن میں اپنے اپنے مزاج میں رہ کر کام کرتے ہیں۔ کمپلیٹ ہارمونی جو ہے وہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح میں پائی جاتی ہے۔ اگر وہ بھی آپس میں اپنے اپنے مزاج میں رہتے تو شاید مشکل ہو جاتی، لیکن بائبل کا خدا ایک ہی مزاج کا خدا ہے، اور وہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہے۔ وہ معرفے ہے، وہ روحانی مزاج میں ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، اور معرفے جو ہے اس نے اپنے آپ کو معرفے میں رکھنے کے لیے نہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف خدائی بن کر رہوں گا یا میں خدا بن کے رہوں گا، بلکہ اس نے اس بہت بڑے رتبے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔
स्टेटस को छोड़ना बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। आज का लोग जब एक मर्तबा किसी ओहदे पर आ जाएं तो वो कहते हैं मैंने इसी पर ही मरना है, मैंने इसको छोड़ना नहीं है। अपनी जिंदगी में वो स्टेटस को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन उनके लिए ये मिसाल है कि यीशु मसीह ने आसमानी मुकाम को छोड़ दिया था। अगर वो ना छोड़ता, कुर्बानी ना देता, तो फिर हम छोड़े जाते, हम जहन्नम की आग में जल रहे होते। यीशु मसीह की कुर्बानी और उस बड़े मकाम को छोड़कर वो जमीन पर आ गया। उसने मारफे को छोड़ा और सखेमा यानी रूह में आ गया और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। उसने उस मकाम को कब्जे में रखने की चीज, जैसे हम समझते हैं कि मकाम मिला और उसको कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है। ये नॉन बिब्लिकल सोच और नॉन बिब्लिकल ख्याल है। ये गैर मसीही, गैर रूहानी रवैया है। मसीही रवैया ये है कि उसने इख्तियार को, उसने आला मकाम को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, वो आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया। ये पहला स्टेप है जो खुदा में यीशु मसीह ने किया है। आजी इनकिसारी की तरफ उसका सफर रवादमा है। दूसरा स्टेप, उसने अपने आप को खाली कर दिया। सिर्फ मकाम ही नहीं छोड़ा बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। खाली करने के लिए जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है उसका मतलब होता है, अगर किसी गिलास में पानी है तो इसको बिल्कुल उल्टा कर दें, उल्टा करके तो फिर सीधा करें, तो उसको कहते हैं खाली होना। यानी उसमें एक कतरा भी पानी का ना रहे। यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया, यानी उसने उस इख्तियार को, उस वकार को जो उसे हासिल था, उसने नो कह दिया और अपने आप को खाली कर दिया। उल्टा करके वो इंसान बन गया, वो इंसान बन गया। उसने अपने आप को खाली कर दिया, emptied himself। उसने अपने आप को नीचा कर दिया, ऊपर था नीचे आ गया, अपने इलाही वकार को छोड़कर वो जमीन पर आ गया। और सिर्फ यही नहीं, लिखा है को ना सिर्फ उसने मकाम को छोड़ा बल्कि खाली कर दिया। तीसरी बात लिखा है और खादिम की सूरत इख्तियार की, खादिम की सूरत इख्तियार की। यहां खादिम के लिए यूनानी ज़बान का जो लफ्ज़ है वो डूलॉस है। डूलॉस खादिम नहीं होता। खादिम असल में यूनानी ज़बान के डियाकोनॉस का तर्जमा होता है, जिसका अंग्रेजी में डीकन तर्जमा किया जाता है। यहां डूलॉस है। और यहां बताया गया है कि नंबर एक, उसने आला मकाम को छोड़ दिया। नंबर दो, उसने अपने आप को हम्बल खाली कर दिया। तीसरी बात कि वो गुलाम बन गया। गुलाम में तीन बड़ी चीजें होती हैं। पहली चीज होती है गुलाम ओबीडियंस, फर्माबरदारी से भरा होता है। उसके अंदर सिवाय फर्माबरदारी के और कोई चीज नहीं होती। कोई भी हालत हो वो फर्माबरदार होता है। उसकी जिंदगी फर्माबरदारी का नाम है। गुलाम में जो दूसरी बात होती है उसमें सर्वेंटहुड होता है, उसमें खिदमत भरी होती है। वो पांव धोने के लिए तैयार होता है। गुलाम हमेशा पांव धोने के लिए तैयार होता था और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोकर साबित कर दिया कि मैं वही गुलाम हूं जो आसमान से उतरा। पांव धोना ये गुलाम की बात होती थी। और गुलाम होने से तीसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि वो एक आजिज और इनकिसार ह्यूमन इंसान बन गया। इंसान नहीं, इंसानी दर्जे से नीचे गुलाम, यानी इंसान की ऐसी मिसाल जो कोई इंसान पसंद ना करे। वो आजिज और हलीम हो गया। चौथी बात, और इंसानों के मुशाबे हो गया।
یعنی انسان کی صورت اختیار کی، انسان کی صورت، غلام کی صورت، خادم کی صورت، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تھا تو لکھا ہے کہ اس نے اسے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر، یہاں وہی لفظ ہے، وہ انسانوں کے مشابہ، یعنی آدم بن گیا۔ وہ خدا تھا اور آدم بن گیا، وہ خالق تھا مخلوق بن گیا، وہ آقا تھا وہ نوکر بن گیا، وہ عرش بری پر رہتا تھا وہ فرش پر آ گیا، وہ انسان بن گیا۔ انسان کیوں بنا؟ خادم جو ہے ایک کمپلیٹ پکچر ہے سرونٹ ہوڈ کی، خدمت کی ایک کامل تصویر ہے، لیکن انسان یہاں کیوں بتایا گیا انسانوں کے مشابہ ہو گیا؟ کیونکہ اس کو ایک ہیومن صورت چاہیے تھی قربان ہونے کے لیے، کیونکہ غلام کی قربانی نہیں ہوتی، انسان کی قربانی ہوتی ہے، اور انسان یہاں پر وہ بن گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اب انسان بنوں گا، انسان بننے سے اس میں اسی طرح خون دوڑتا تھا جیسے ہمارے جسم میں دوڑتا ہے، وہ اسی طرح کھاتا پیتا تھا جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں، اسی طرح وہ روتا جاگتا تھا، ہنستا تھا جیسے ہم کرتے ہیں۔ وہ کامل انسان بن گیا، اور کامل انسان بنا تو پھر وہ قربان ہوا۔ اگر وہ کامل انسان نہ بنتا تو ہماری قربانی ناممکن تھی، کیونکہ اب خدا بیلوں اور بروں کے خون سے بیزار ہو چکا تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ کوئی بے عیب برہ اس کے لیے ہو، زمین پر ہو، اور مقدس یوحنا رسول نے یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا، چوتھی بات۔ پانچویں بات، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرمانبردار حق کے موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ یہاں اگر یہ بھی لکھا جاتا کہ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار حق کے موت گوارا کی، یہاں بھی کافی تھا۔ لیکن مقدس پولس رسول جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی عاجزی اور انکساری کا یہ معیار ہے کہ مرتے تو سب ہی ہیں، لیکن لعنتی موت صرف ہمارا نجات دہندہ مرا ہے۔ صلیبی موت جو ہے یہ لعنتی موت ہوتی تھی، اور لعنتی موت اس کی وجہ سے نہیں، یہ لعنتیں ہماری تھیں جو اس کے اوپر آ پڑی، اور اس کی راست بازی ہمیں مل گئی۔ ہماری لعنتیں، گناہ اور بدیاں اور تقصیریں اور قصور سب کچھ اس کے اوپر چلا گیا، اور اس کی راست بازی ہمیں مل گئی۔ یہ جو انٹرچینج ہوا، اس سے وہ ہماری خاطر مصلوب ہوا اور ہم نجات یافتہ ہو گئے۔ ہمیں وہ زندگی کا تاج دینے کے لیے وہ کہتا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا، ہمیں زندگی کا تاج دینے کے لیے خود وہ کانٹوں کا تاج پہنتا ہے۔ 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو یسوع مسیح کے عاجزی اور انکساری سے متعلق۔ پہلی بات کہ اس نے آسمانی مکانوں کو چھوڑ دیا، پہلی بات کہ اس نے آسمانی مقاموں کو چھوڑ دیا۔ دوسری بات، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ تیسری بات، وہ ہماری خاطر غلام بن گیا۔ چوتھی بات، وہ ہماری خاطر مصلوب ہونے کے لیے انسان بن گیا۔ پانچویں بات کہ وہ ہماری خاطر مرا نہیں بلکہ صلیب پر قربان ہوا۔ صرف مرا نہیں بلکہ صلیب پر قربان ہوا، مصلوب ہوا۔ نامی آیت یہ ہے ایگزلٹیشن۔ پہلے تھا عاجزی، انکساری، اب ہے سرفرازی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا
جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ 5 سٹیپ وہ نیچے آیا، اب 5 سٹیپ وہ اوپر جانے لگا ہے۔ کیوں؟ اسی واسطے سے کیا مراد ہے؟ جو 6 آیت سے 8ویں آیت میں وہ 5 سٹیپ نیچے آیا ہے، اسی واسطے اب وہ دوبارہ 5 سٹیپ اوپر جا رہا ہے۔ اسی واسطے خدا نے اسے بہت سربلند کیا۔ بہت سربلند ہوتا ہے ایسی سربلندی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، بہت سربلند۔ کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی روحانی مخلوق اتنی سربلند نہیں ہو سکی جتنا ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح سربلند ہوا ہے۔ اور سربلندی کا ثبوت کیا ہے؟ سربلندی کا ثبوت یہ ہے کہ اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ یہ سربلندی کا ثبوت ہے۔ پہلا ہے وہ سربلند ہو گیا، یعنی مشن مکمل کرنے کے بعد ہمیشہ سربلندی میسر ہوتی ہے۔ No exaltation without humiliation. No exaltation without humiliation. عاجزی انکساری کے بغیر سرفرازی نہیں ہے۔ اسی بات سے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نام کون سا ہے؟ جب سوال کیا جاتا ہے تو جواب یہی آتا ہے کہ یہ نام ایمینول ہوگا، یا یہ نام یسوع ہوگا، یا یہ نام مسیح ہوگا، یہی تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن دراصل یہ وہ نام ہے جسے یہودی بولنے سے اجتناب کرتے تھے۔ یہودی اس نام کو اپنے منہ پر نہیں لاتے تھے۔ یہ وہ نام ہے، یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا منہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم یہ نام اپنے منہ پر لے کر آئیں۔ آپ کو پتا یہودی کس نام سے کتراتے تھے؟ یہ بھی بتاتا ہوں میں۔ یہ وہ نام ہے جب جو سکرائب ہیں، فقی فریسی ہیں، وہ لکھتے تھے، فقی سکرائب جو ہے وہ لکھتے تھے تو اپنے قلم کو 7 بار وضو دیتے تھے۔ یہ وہ نام ہے۔ یہ ایسا نام نہیں ہے، نہ یہ ایمینول ہے، نہ یہ یسوع ہے، نہ ہی مسیح ہے، بلکہ ایمینول یسوع مسیح کو وہ نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ وہ نام جسے یہودی نہیں بولتے تھے، اس نام کی جگہ وہ ایدونائی بولتے تھے۔ اس نام کی جگہ جہاں وہ نام آتا تھا وہاں ایدونائی بولتے تھے۔ یہ وہ نام ہے جہاں سکرائب لکھتے اور 7 بار اپنے قلم کو وضو دیتے تھے۔ یہ وہ نام ہے جو جلتی ہوئی جھاڑی میں خدا نے مقدس موسیٰ کو بتایا تھا، اور یہ وہ نام ہے یہوہ، یہوہ، یہوہ۔ یہ اس کو دیا گیا ہے، یسوع مسیح کو دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا 11ویں آیت کے آخر میں کہ ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یہ جو خداوند ہے انگریزی میں بڑے حروف کے ساتھ the Lord آیا ہے، اور یونانی زبان میں کوریوس استعمال ہوا ہے، اور کوریوس کو عبرانی میں چلے جائیں تو وہ یہوہ یعنی یہوہ، یعنی یسوع مسیح کو وہی نام بخشا جو خدا کا اپنا نام ہے، میں ہوں نے تجھے بھیجا ہے۔ یہی نام یسوع مسیح کو دیا گیا کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، یعنی یسوع مسیح خدا ہے۔ یہوہ اس کو نام دیا گیا۔ خداوند جو ہے یہ یہوہ کا ترجمہ ہے، یہوہ کا ترجمہ ہے۔ پہلی بات اسے بہت سربلند کیا، دوسری بات اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ تیسری سرفرازی کیا ہے کہ پوری دنیا اس کی عبادت کرے گی۔ یونیورسل ورشپ، یونیورسل، یہ اس کو مقام مل گیا ہے۔ یہاں لکھا ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا
झुके, हर एक घुटना झुके यीशु के नाम पर। क्यों? इसलिए कि उसने अपने आप को नीचे लाकर अपने आप को क्वालिफाई कर लिया है कि वो सरफराज किया जाए। जो हम्बल लोग होते हैं उन्हीं को खुदा सरफराज करता है। हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है। जितनी भी मखलूक है यूनिवर्स में, उनका घुटना सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के सामने झुकेगा। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। यूनिवर्सल वर्शिप होगी उसकी। आज नहीं तो कल जरूर होगी। लोग उसे पहचान जाएंगे। जो लोग उसे नहीं जानते वो भी एक वक्त आने पर उसे पहचान जाएंगे। यहां बताया गया है कि उसकी सरफराजी का यह आलम है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, खा वो आसमान पर हो, फरिश्तेगान हो, चाहे जमीन पर इंसान हो, चाहे जमीन के नीचे कोई मखलूक हो, उनका घुटना सिर्फ और सिर्फ हमारे नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के सामने झुकेगा। तीसरी सरफराजी यह है कि वो बाप के दाएं बैठ जाएगा और खुदा बाप को जलाल मिलेगा। लिखा है चौथी सरफराजी यह है कि वो खुदा बाप के दाएं हाथ बैठा है। जब हम अपने ईमान का इकरार करते हैं तो हम कहते हैं वो आसमान पर उठा दिया गया और खुदा बाप के दाहिने बैठा है। ये उसकी सरफराजी है, चौथी सरफराजी, कि वो वापस चला गया है, आसमानों पर चला गया है और वो बाप के दाएं बैठा है। ये वो सरफराजी है जो उसकी इनकसारी के नतीजे में मिली है। और पांचवी क्या है? हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। सिर्फ घुटना ही नहीं टिकेगा, यूनिवर्सल वर्शिप तो होगी, यूनिवर्सल कन्फेशन भी होगा। मुंह से लोग बोलेंगे, सिर्फ घुटने नहीं। घुटने तो आज भी लोग टेकते होंगे, लेकिन मुंह से इकरार करेंगे कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, यीशु मसीह ही खुदा है। आज जो कहते हैं यीशु मसीह कैसे खुदा है, यहां जवाब है उसका कि हर जुबान इकरार करेगी, आज नहीं तो कल जरूर ये इकरार होगा कि यीशु मसीह ही यहोवा है, यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही खुदाबंद है। खुदाबंद द लॉर्ड, कुरियोस और याहवे। इनकसारी कब आएगी हमारी? जब हमारा मिजाज यीशु मसीह का होगा। जब यीशु मसीह का मिजाज नहीं होगा तो हम आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तफरके, सीटों पर लड़ेंगे, पोजीशनों पर लड़ेंगे, पोजेशन पर लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे। लेकिन जब मिजाज आ जाएगा यीशु मसीह का तो हम यीशु मसीह की तरह नीचे इनकिसार हो जाएंगे, और जब इनकिसार हो जाएंगे तो यीशु मसीह की तरह हम सरफराज किए जाएंगे। सो आज आजी और इनकिसारी की बदौलत हम सरफराजी को एंजॉय कर सकते हैं। जो सिर्फ सरफराजी के पीछे लगे हुए हैं वो कभी भी सरफराज नहीं होंगे। जब तक आप 5 स्टेप नीचे नहीं आएंगे उस वक्त तक आप 5 स्टेप ऊपर नहीं जाएंगे। सो सरफराजी जो है वो हमेशा मिलती है आजी और इनकिसारी के बाद। ह्यूमिलिएशन लीड्स टू एक्सल्टेशन। खुदा मुझे और आपको वही मिजाज बख्शे जो खुदा यीशु मसीह का है, ताकि हम उसकी तरह आजिज हो जाएं और सरफराजी और कामरानी और कामयाबी हमारे कदम चूमे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम से आमीन।